اگر گھر میں اللہ نہ کرے کسی کو یہ وائرس ہو گیا تو گھر چھوڑ کے مت بھاگو. ایک دیکھو ہمارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرا, نہ اسلام میں بدشگونی ہے اور نہ بیماریاں پھیلتی ہیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں بیماری نہیں پھیلتی, میں تو اپنے ایک اونٹ کو کسی خارشی اونٹوں میں لے جا کے کھڑا کر دیتا ہوں تو اس کو بھی خارش لگ جاتی ہے بھائی, خارش تو پھیلتی ہے نا. یا رسول اللہ ہم تو دیکھتے ہیں ایک اونٹ خارشی ہے تو ہم دوسرا اونٹ وہاں جاتا ہے اس کو بھی خارش. تو آپ نے کیسا جواب دیا؟ فرمایا فمن اجرب الاول, پہلے کو خارش کہاں سے لگی ہے؟ اس کو تو کسی اونٹ سے نہیں لگی نا. تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی یہ فرماتے ہیں نا کہ بیماری نہیں پھیلتی اور واقعی نہیں پھیلتی, تو صحابی جب مثال دیتے کہ ایک اونٹ جب دوسرے اونٹ کے پاس کھڑا ہوتا ہے اس کو خارش لگتی ہے, تو آپ فرماتے ہیں نہیں لگتی. لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا نہیں لگتی, مطلب مان لیا کہ لگ جاتی ہے, مگر جیسے پہلے کو لگی تھی کسی اونٹ سے نہیں, اللہ کے حکم سے, تو ایسے ہی دوسرے کو بھی لگے گی کس کے حکم سے؟ اللہ کے. اللہ چاہے گا تو لگے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں لگے گی. تو حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ بیماریاں پھیلتی نہیں ہیں, پھیلتی ہیں, کیونکہ نبی نے خود جذام کے مریض سے دور رہنے کا حکم دیا. کوڑ کا بیماری ہوتی تھی نا پہلے زمانے میں, گوشت گلنے لگتا تھا, تو آپ نے فرمایا اس سے دور رہو. لیکن اتنا وہمی نہ بنو, جس نے پہلی دفعہ بیماری کو پیدا کیا وہ چاہے تو اس مریض کے جرثومے لے کے پہنچا دے تم تک, اور اگر تم اس مریض سے دور ہو تو وہ اپنی قدرت سے تمہارے اندر بھی وہ جرثومے پیدا کر سکتا ہے. پہلے مریض کو کسی انسان سے تھوڑی لگی ہے. بہت مشکل ہے بھائی, بات سمجھانا بہت مشکل ہے. تو یہ ساری باتیں جب سمجھ میں آئیں گی جب طبیعت میں اعتدال ہو, موت سے بچنے کی فکر ہو, مگر وہم